بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. الگن لا تعداد درود و سلام احمد مصطفیٰ حبیب کبریا ولی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام، دنیا میں ہمارے پاس طرح طرح کے مہمان آتے ہیں. کچھ مہمان عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں. عام مہمان وہ جو ہر روز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، خاص جو چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، اور خاص الخاص وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہمارے پاس آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ تحفے اور تحائف لے کر آتے ہیں. جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اس طرح کا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اگر دنیا دار مہمان آئے تو اس کی عزت اس کے حساب سے کی جاتی ہے. علماء دیندار لوگ آئیں تو ان کی عزت اس حساب سے کی جاتی ہے. رشتہ دار آئیں تو ان کی عزت ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کی جاتی ہے. اسی بات کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، اکرم الناس منازلہم، لوگوں کی عزت ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے کی جائے. تو یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مہمان کی عزت اور احترام کریں. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے اور وہ مہمان بڑا ہی عظیم مہمان ہے
کہ جس کی آمد بڑی ہی مبارک ہے اور اس کے منتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی اس رمضان مبارک کے منتظر رہے۔ محدثین، علماء کرام اور اللہ والے اس کے منتظر رہے کہ یہ کب ہماری زندگی میں دوبارہ آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبالغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک زندہ رکھ۔ یہ انتظار تھا نبی علیہ السلام کو اللہ کے اس مہمان کا۔ اور محدثین کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ان کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ محدثین جب رمضان گزرتا تو 6 ماہ تک یہ دعا پڑھا کرتے کہ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری رمضان کی عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اور جب 6 ماہ رہ جاتے رمضان کے آنے میں تو پھر یہ دعا کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا موقع عطا فرما۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے، بڑا ہی عظیم مہمان ہے جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جس کی آمد پر اہل ایمان خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور منافقین، کمزور ایمان والے لوگ اس کی آمد پر مرجھا جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہوگا۔ اور منافقین جو پیٹ کے پجاری ہیں، جو بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ وبال جان ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان اس کی آمد پر خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے جھوم جاتے ہیں کہ ہمیں رب کی رحمت کو سمیٹنے کا موقع مل گیا۔ اس کی آمد سے قبل نبی علیہ السلام شعبان کے آخری دنوں میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے اور کہا کرتے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم فیہ لیلۃ مبارکہ۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں اور شان اور مقام والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک رات بڑی ہی مبارک رات ہے۔ تو یہ عظیم مہمان انشاءاللہ العزیز 3-4 دن کے بعد ہماری زندگیوں میں ہوگا۔ بڑا ہی عظیم مہمان ہے، اس کی قدر کرنے والے جنت کے حقدار ٹھہریں گے اور اس کی عزت اور احترام نہ کرنے والے رب کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر و منزلت کو پہچان کر جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا عظیم مہمان ہے کہ اس مہمان کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، کہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کی گواہی دینا، اللہ کو رب ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر روزہ رکھنا رمضان المبارک کا، استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر بنیاد ہی انسان کے پاس نہ ہوگی تو اس کے ایمان
اسلام کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس عمارت کو مضبوط بنانے کے لیے بنیاد اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کے روزے بھی اسلام کی بنیاد ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں، پورے جوش و جذبہ کے ساتھ کریں اور اپنے ایمان کی بنیاد کو مضبوط فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے رمضان مبارک کی عزت اور احترام کے حوالے سے بیان فرمایا تو کہا لو یعلمون العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون سنۃ کلها رمضان۔ فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ رمضان مبارک کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، تو میری امت یہ خواہش کرتی کہ اللہ سارا سال یہ رمضان کا بنا دے۔ تو یہ عظمت ہے رمضان مبارک کی، یہ شان ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے کیا عظمت دی ہے، کیا شان دی ہے۔ یہ مہمان جو رب کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، کس قدر عظمت والا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں محمد بن عبداللہ کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ بنایا۔ نبی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ اور داؤد رسول اللہ بنے اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب اللہ کے رسول بنے۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ اس قدر یہ عظمت والا اور شان والا مہینہ ہے۔ جامع الصغیر کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکم رمضان مبارک کو اللہ نے صحف ابراہیم کا نزول فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے وہ رمضان مبارک کی پہلی رات کو دیے گئے، اور 6 رمضان مبارک کو اللہ نے تورات کا نزول فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو 6 رمضان مبارک کو تورات ملی، 13 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور 18 رمضان مبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور اسی طرح جب 24 رمضان مبارک ہوئی تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور اس حدیث میں ہے کہ ہم نے قرآن کو 24 رمضان مبارک بنایا، جبکہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو اس میں 24 آئی ہے۔ تو فرق یہ سمجھیں، قرآن مجید کے نازل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ انزال ہوتا ہے پورے کا پورا قرآن، پوری کی پوری چیز نازل کرنا، اور تنزیل ہوتا ہے وقفے وقفے سے نازل کرنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت ایک مقام ہے، وہاں پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، تو یہ پورے کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اب آسمان دنیا سے زمین پر جو قرآن نازل ہوا وہ تنزیل ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور یہ قرآن ہے جس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں ایک وقت، اور نازل کیا ہم نے اس کو نازل کر۔ تو آسمان دنیا سے زمین پر جو قرآن نازل کیا گیا یہ 24 رمضان مبارک سے شروع کیا گیا۔ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، جیسے اللہ نے اس مہینے میں تمام آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ملک پاکستان 27 رمضان مبارک کو اہلیان پاکستان کو عطا فرمایا۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں اور بڑی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ مہمان ہمارے ہاں باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں، اور اس بات کا مشاہدہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں
کہ ہم عام دنوں میں اس طرح کھانا نہیں بناتے جیسے ہم مہمانوں کی آمد پر بناتے ہیں۔ مہمان جب آتے ہیں تو دو دو تین تین کھانے ہم بناتے ہیں، چاول بنا لیے، روٹی بنا لی، گوشت بنا لیا، رائتا بنا لیا، سلاد بنا لی۔ عام روٹین میں ہم اس طرح کا کھانا نہیں بناتے جیسے مہمانوں کی آمد پر بناتے ہیں۔ تو مہمان باعث رحمت ہوتا ہے، جیسے ہی مہمان آیا اللہ کی رحمت سے گھر والوں کو بھی اچھے اچھے کھانے نصیب ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں وہ کھا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آئے گا وہ تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہ تو برکتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ رمضان مبارک کی پہلی برکت یہ ہے کہ اہل ایمان کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اہل ایمان کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور اس بات کا مشاہدہ ہم اپنی سحری اور افطاری میں کر سکتے ہیں۔ غریب سے غریب انسان کے دسترخوان پر بھی 4 سے 5 قسم کا کھانا افطاری کے وقت پڑا ہوتا ہے۔ غریب سے غریب انسان بھی اپنے بچوں کو وہ کھجوریں جو سال بھر نہیں کھلا سکتا وہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ وہ مشروبات جو عام دنوں میں وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلا سکتا، رمضان مبارک کے برکت سے، رحمت سے وہ اپنے بچوں کو وہ کچھ بھی کھلاتا ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ مومن کے رزق میں رمضان کی آمد پر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے پہلی برکت رمضان مبارک کی یہ ہے کہ ان کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آمد پر جنت کو سجانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ جنت کو سجا دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں، رب کے نافرمان جن ہوتے ہیں، بڑے بڑے باغی جن ہیں، ان کو بھی جکڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشياطين ومرضت الجن۔ اللہ تعالیٰ پہلی رات کو ہی حکم صادر فرما دیتے ہیں کہ اب جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، شیاطین کو جکڑ دیا جائے، اور جو اللہ کے نافرمان جن ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جائے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مہمان کی برکت ہے کہ اللہ اس قدر اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس مہمان کی تیسری برکت یہ ہے کہ رحمت خداوندی پورے عروج پر آ جاتی ہے، اور اللہ اپنی طرف سے ایک منادی کرنے والے کو حکم دے دیتے ہیں، اے میرے فرشتے منادی کر، صدا لگا۔ اللہ کیا صدا لگاؤں؟ فرمایا یہ کہہ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکیوں کو چاہنے والے، اے نیکیوں کے متلاشی، جلدی کر اپنے رب کی طرف اور نیکیوں کو حاصل کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں کے متلاشی، اے گناہوں کو ڈھونڈنے والے، اے گناہوں کے پیچھے جانے والے، اب باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رب کی طرف سے یہ صدا ہے کہ ہر بندے کو میں جہنم سے آزادی دوں گا۔ یہ ہر رات رب کرتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں۔ تو یہ رمضان مبارک کی آمد ہے کہ جس کی آمد پر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، انہیں نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے، انہیں گناہوں کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ رب العالمین کی رحمت جو ہے یہ پورا مہینہ اسی طرح وہ صدا لگاتا ہے اور اسی طرح وہ آواز لگاتا رہتا ہے۔ چوتھی برکت اور چوتھی رحمت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000
رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں، اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا ان ھذا الشہر قد حضر فیہ، اے لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جس جو بندہ اس کی رحمتوں سے، اس کی برکات سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام کی تمام رحمتوں سے اور خیر اور برکت سے محروم ہو گیا، ولا یحرم من خیرھا الا المحروم، سوائے بد نصیب کے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا، صرف بد نصیب ہی اس کی رحمتوں اور برکتوں سے پیچھے رہے گا، محروم رہے گا۔ وہ انسان یقیناً بد نصیب ہے کہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور پھر اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ نہ سکے۔ نبی علیہ السلام منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ نے آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ ذرا غور کیجئے، یہ جمعے کا دن ہے اور اس دن کے بارے میں آپ نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے، یہ سب سے افضل دن ہے۔ اور جہاں نبی علیہ السلام یہ خطبہ دے رہے ہیں، اس جگہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میری مسجد یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت کا ٹکڑا اس زمین پر ریاض الجنہ ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، جن لوگوں کے سامنے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، یہ بہترین امت ہے، وہ بہترین امت کے سامنے، خیر البریہ لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، اور وہ وقت جس وقت کے بارے میں آپ نے کہا تھا خیر القرون قرنی، دنیا میں تمام اوقات میں سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس دور میں، اس وقت میں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے سید الملائکہ ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، اور وہ بددعا کر رہے ہیں من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا، وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہی اور بربادی اس انسان کا مقدر بن جائے۔ تو ساری کائنات کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا بندہ واقعہ ہی اس لائق ہے کہ وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے، کہ جب کہ اللہ نے اس کے لیے ہر رستہ ہموار کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، جنوں کو جکڑ دیا، نافرمانوں کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا، اور اپنی طرف سے منادی کرنے کے لیے صدائیں لگا دی کہ آجا اب بھی میری طرف وقت ہے تیرے پاس، اور اگر آپ بھی کوئی بندہ نہ آئے تو وہ واقعہ ہی اس لائق ہے کہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت اس انسان کا مقدر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے آمین کہی، ایسا انسان واقعی بد نصیب ہے، اللہ ہمیں خوش نصیب بنائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹ سکے۔ پانچویں برکت اس مہمان کی یہ ہے کہ پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرۃ مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، جب ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اگر رہ جائے کوئی گناہ تو ایک جمعے سے دوسرے جمعہ پڑھنے تک اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی گناہ بچ جائے تو ایک رمضان کے روزے رکھے گا، دوسرے رمضان کے جب روزے رکھنا شروع کرے گا، درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسا انسان جب دنیا سے جائے گا تو نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، دنیا سے جائے گا
نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھے، یا جس بندے نے رمضان مبارک کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھے، ایسے بندے کے اللہ زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے بندے کے ساری زندگی کے گناہ معاف، اس کے پورے سال کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے جو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ چھٹی برکت اس مہینے کی یہ ہے، اس مہمان کی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ قبر کے اندر بندے کو طرح طرح کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی، نماز کام آئے گی، ایمان کام آئے گا، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک، ہر عمل وہاں کام آئے گا اگر اس کے پاس ہوگا۔ تو جب عذاب اس کی دائیں سائڈ سے آئے گا تو سامنے روزہ حائل ہو جائے گا اور روزہ اس عذاب کو روک دے گا اور کہے گا تو میری طرف سے نہیں آ سکتا۔ سر کی طرف سے آئے گا تو نماز روک دے گی، بائیں طرف سے زکوٰۃ روک دے گی، اور پاؤں کی طرف سے مسجد کی طرف چل کے آنا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، رفاع عامہ کے کام کرنا، یہ چیزیں اس عذاب کو روک دیں گی۔ تو دائیں طرف سے جب عذاب آئے گا تو قبر کے اندر روزہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پیچھے ہٹا دے گا اور وہ بندہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس مہینے کا کو احترام کریں اور اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی برکت اس مہمان کی یہ ہے کہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو عزتوں سے نواز دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو روزے دار جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی دائیں سائڈ پہ قرآن، بائیں سائڈ پہ روزہ ہوگا، رمضان ہوگا، اور وہ دونوں اس کو رب کے سامنے لائیں گے اور وہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ سفارش کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانا کھانے سے روک دیا، وہ شہوتی اور شہوت پوری کرنے سے بھی روک دیا، فشفعنی فیہ، تم میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، فیشفعان، تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ عزت احترام اس بندے کے لیے ہے جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اس مہمان کے آمد کا حق ادا کرتا ہے، قیامت کے دن یہ میزبانی کا حق ادا کر دے گا۔ اس لیے دنیا میں اس کا کو احترام کریں، جو حق اس کا ہے وہ حق ادا کر دیں، قیامت کے دن یہ آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا کرے گا۔ آٹھویں برکت اس کی یہ ہے کہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے دن سب سے پہلے اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، آدم کے ہر عمل کی جزا لکھی جاتی ہے، بدلہ لکھا جاتا ہے، اس نیکی کا اتنا اجر ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس کا اجر کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے تم کچھ بھی نہ لکھو، بس یہی لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بعض محدثین نے اجزی کی بجائے اجزا کا لفظ پڑھا ہے، اور اجزا کا معنی ہے کہ سب سے بڑی جزا میں خود اللہ ہوں، یعنی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو، روزے دار کو سب سے پہلا اپنا دیدار نصیب کرنا ہے۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، روزے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوہ الصائم عند اللہ یوم القیامت اطیب من ریح المسک، اللہ کی قسم روزے دار کے منہ سے آنے والی سمیل جسے ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کو یہ سمیل جو بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے، اس کے منہ کے رستے باہر آتی ہے، یہ رب العالمین کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔
اور آگے دو بشارتیں نبی علیہ السلام نے دی. فرمایا وَلِلصَّائِمِ فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں اللہ نے رکھی ہیں. اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اچھے اچھے کھانے اس کو خوش کر دیتے ہیں. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس افطاری کے ساتھ اس کو خوشی ملتی ہے. وَفَرْحَةٌ إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو روزے کی جو جزا رب اس کو عطا فرمائے گا، اس جزا کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا. اور وہ جزا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، کیونکہ اللہ نے روزے کے عمل کو بھی مخفی رکھا، روزے کی جزا اور ثواب کو بھی مخفی رکھا ہے، اور اس کے بدلے کو بھی قیامت کے دن اللہ مخفی رکھے گا، اور اسی بندے کو عطا فرمائے گا جس نے اس دنیا کے اندر روزے کا کو احترام کیا ہوگا. جو روزے کا حق ہے وہ اس نے، رمضان مبارک کا جو حق ہے وہ جو اس نے ادا کیا ہوگا. نویں برکت رمضان مبارک کی اور اس مہمان کی یہ ہے کہ دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اس بندے کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، آگے کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، میرا داخلہ پکا ہو جائے. آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا کافی ہے، تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرے، ولا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرضی زکوٰۃ ادا کرے گا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے گا، وتصوم رمضان، جب رمضان کے روزے آئیں تو رمضان کے روزے رکھے. وہ بندہ یہ بات کہہ کر واپس مڑ گیا. قال والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا، اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں کروں گا. میرے نبی نے فرمایا فلما ولى قال من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى ھذا، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے، یہ رب کی زمین پر جنتی جا رہا ہے. تو یہ چار کام ہیں، رب کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہیں، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں. ان چار کاموں کے اوپر اگر کوئی بندہ ہمیشگی کر لیتا ہے تو یہ بندہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی. جو انسان دنیا میں جنتی ہوگا یقیناً قیامت کے دن جنت کے باب الریان سے اسے داخل کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ، جب روزے دار دروازے سے داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے. تو جو دنیا میں جنتی ہے، جو دنیا میں روزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس رمضان کا حق ادا کرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. 10ویں برکت اس مہینے کی، اس مہمان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے. جنت کا داخلہ مل گیا، جہنم سے آزادی بھی ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہے، فردی روزے کی بات نہیں ہے. فردی روزے کی جزا تو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، نفلی روزے کی جزا ہے. فرمایا جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے. دوسری حدیث صاحب نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ مسیرۃ 100 عام، جو بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے 100 سال کی مسافت سے دور کروا دے. تیسری حدیث آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے زمین سے آسمان کی مسافت
500 سال کی مسافت، ایک دن کا نفلی روزہ رکھنے والا جہنم سے 500 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے لیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرمائے گا اور اس کے لیے جنت بقی ہے انشاءاللہ۔ 11ویں برکت، اللہ اس مہمان کی وجہ سے بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو رب رد نہیں کرتا، جن کی پکار کبھی رد نہیں کی جاتی۔ الامام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، والصائم حتی یفطر، وہ روزے دار جب وہ روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے کہ جب روزے دار افطاری کے وقت دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو وہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، یہ کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گارنٹی ہے اس بندے کی دعا قبول ہے، قبول ہے اس بندے کی دعا جو افطاری کے وقت دعا کرتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں اور افطاری کے وقت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ 12ویں برکت یہ ہے کہ زندگی بھر کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے، گویا اس نے پورے سال کے ہی روزے رکھ لیے۔ اور جو بندہ ایسے کرتا رہے اس کی ساری زندگی گویا ایسے ہے کہ وہ رمضان میں ہی گزار رہا ہے۔ تو اس طرح آپ رمضان مبارک کی اس برکت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 13ویں برکت یہ ہے کہ اللہ بندے کو فہم و فراست عطا فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں اذا امتلأت المعدہ، جب تو اپنے پیٹ کو بھر لے گا، جب تیرا پیٹ بھر جائے گا، نامت الفقرۃ، تیری سوچ سو جائے گی۔ جو زیادہ کھانے والا ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور حرست الحکمہ، جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں وہ قید ہو جاتی ہیں، تیری حکمت قید ہو جائے گی۔ وقعدت الاعضاء عن العبادہ، جب زیادہ کھائے گا تو عبادت نہیں کر سکے گا۔ افطاری کے وقت زیادہ کھانے والے تراویحاں نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اس بندے کو فہم و فراست سے نواز دیا جاتا ہے جو بندہ کم کھاتا ہے۔ تو جب انسان رمضان مبارک میں صبح کھائے گا، پھر شام کو کھائے گا اور کم مقدار میں کھائے گا، اس کو اللہ فہم و فراست اور عقل و شعور اور سمجھ عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ حکمت عطا فرمائے گا، اور عبادت کرنے کی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزے سے ممکن ہے کہ بندہ اس کا معدہ جو ہے وہ خالی رہتا ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا نہیں ہوتا، تو فہم و فراست اس بندے کو ملتی ہے۔ اسی طرح معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ انسان کی مشینری جو ہے اس میں ہر اعضاء جو ہے وہ ریسٹ کرتا ہے سوائے معدے۔ انسان سو جاتا ہے، ہر اعضاء ریسٹ میں آ جاتا ہے سوائے معدے کے۔ معدہ سوئے ہوئے انسان کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی رحمت سے نوازا، اور جب انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کا معدہ جو ہے وہ بھی ریسٹ میں رہتا ہے۔ تو جب سال میں 30 دن ہم بھوکے رہیں گے، پورا دن بھوکا رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے معدے کی جو مشینری ہے وہ مضبوط رہے گی، یہ کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے معدوں کی اصلاح کر سکیں۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے اس بندے کا جو روزہ رکھتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کم خوری کم گوئی، کم خوابی کم امیز۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جو بندہ کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے اور کم لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ایسا بندہ اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ یعنی کم بولنے والا، کم کھانے والا اپنے جسم کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور فہم و فراست اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کم بولنے والا غلط بات نہیں بولے گا، اگر بولے گا تو سوچ سمجھ کے بولے گا۔ کم خوابی، زیادہ سونے والا اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اور جو
की इबादत करता है वो अपनी दुनिया को भी बेहतर करता है, अपनी आखिरत को भी बेहतर करता है, काम आमेज लोगों से मेल जोल कम रखता है, तो ऐसा इंसान अपना तज़किया नफ्स करता है। नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से भी ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। तो ये 4 खूबियाँ हमें रोज़े की हालत में मिल जाती हैं कि जब रोज़ा रखा होता है तो इंसान खाता पीता कुछ नहीं है, बोलता भी कम है, उसको पता है बोलूँगा ज़ुबान खुश्क हो जाएगी, फिर मुझे बाद में परेशानी होगी, सोता भी कम है, रात का क़याम करना होता है, रात को कम सोता है, कामा में रोज़े की हालत में लोगों से मेल जोल और मुलाकातों के लिए वो नहीं जाता। तो इसलिए तज़किया नफ्स के लिए रोज़ा बड़ी अहम चीज़ है और ये चारों चीज़ें बंदे को रोज़े की हालत में मिल जाती है। इंसान अल्लाह ताला का गुलाम बन जाता है, इंसान अल्लाह ताला का गुलाम बनता है, सुबह से शाम तक भूखा हलाल चीज़ों को छोड़ रहा है, किस लिए कि मैं खाने का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने अल्लाह का गुलाम हूँ। खाने की गुलामी नहीं है, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, जैसे मेरा रब मुझको हुक्म दे रहा है मैं वैसे वैसे करता जा रहा हूँ। यहाँ एक और बात समझिए, जब आप हलाल चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप हराम चीज़ को भी अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें। तो ये रमज़ान का दरस है। इसी तरह 17वां जो इसकी 17वीं जो बरकत है रमज़ान मुबारक की वो ये है कि इसमें एहसास और जज्बा पैदा होता है, एहसास का जज्बा पैदा होता है दूसरों की तकलीफ का, दूसरों की भूख का, कि जब बंदा सुबह से शाम तक भूखा रहेगा तो दूसरों की भूख और प्यास की और उसकी जो ज़रूरियात हैं उनका भी इंसान को एहसास होगा। 18वीं जो बरकत है रमज़ान मुबारक की वो ये है कि इंसान फरिश्तों की सिफात का हामिल हो जाता है। वो खाते नहीं हैं, इंसान भी सुबह से शाम तक खाता पीता कुछ नहीं है, वो इबादत में लगे रहते हैं तो ये भी इबादत में लगा रहता है। उनकी ज़ुबानें अगर अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती हैं तो रोज़ेदार की ज़ुबान भी अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है। इसलिए इसकी रहमतों और बरकतों को समेटने की कोशिश करें। जैसे जैसे करीब आ रहा है दुआ करें अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की तमाम रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक बड़ा ही अज़मत वाला महीना है, इतनी अज़मत वाला महीना है कि जिब्रील जैसे फरिश्ते भी ज़मीन पर उतर कर अहले इस्लाम से सलाम लेते हैं, मुसाफा करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो बड़ी ही अज़मत वाला ये महीना है, इसका को एहतराम करना है, इसका हक़ अदा करना है, इसकी खिदमत करनी है। किस तरीके से जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने की कि आप इस महीने में सखावत करते तो तेज़ आंधी से ज़्यादा करते, आप इस महीने में रात का क़याम करते तो लंबा लंबा क़याम करते। नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत करते, एक कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम लाज़िमन पढ़ा करते थे तरावियों के अंदर भी, और इसी तरह आम रूटीन में भी नबी अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत करते। और जिस साल नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई उस साल नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से 2 दफ़ा कुरान का मुकाबला किया है कि आपने 2 दफ़ा हज़रत जिब्रील को सुनाया है। तो कुरान को कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करनी है, ज़िक्र अस्कार करनी है, दुआएँ करनी है, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को समेटना है। और बड़ा ही बदनसीब होगा वो इंसान जो इसकी रहमतों और बरकतों को ना समेट सके। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे एक ख्वाब दिखाई गई और ख्वाब में मुझे एक पहाड़ पर चढ़ाया गया। मैं एक पहाड़ पर चढ़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि नीचे आग जल रही है और उसके अंदर लोगों को सजा दी जा रही है। एक बंदे को मैंने देखा कि उसके जबड़े को चीरा जा रहा है, दाईं साइड से बाश को चीरा गया, फिर बाईं साइड से बाश को चीरा गया, हत्ता कि उसकी खुदी तक पहुंचा दिया गया। मैंने पूछा ये क्यों अज़ाब हो रहा है, तो बताया गया ये वो बंदा है जो वक़्त से पहले रोज़ा अफ्तार करता था, रोज़ा रखता था लेकिन वक़्त से पहले, और जो हट्टा कट्टा नौजवान होने के बावजूद, सेहतमंद इंसान होने के बावजूद रोज़ा रखेगा ना, वो अपनी सज़ा खुद ही सोच ले कि उसकी सज़ा क्या हो सकती है। आगे गर्मी के महीने के रोज़े हैं, तो गर्मी के दिनों में नबी अलैहिस्सलाम ने जो रोज़ा